بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا نظير له ولا بشير له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له ولا مماثل له. سرمدي أبدي دهري دائمي لا أول له ولا آخر له. نورنا ونور عيوننا ونور قلوبنا ونور قبورنا ونور أسرارنا ونور أرواحنا، نور ظاهرنا ونور باطننا ونور سلطاننا ونور قرآننا ونور إيماننا، نور ربنا ونور السماوات ربنا حبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بہت لگتی ہے آلریڈی بات ٹھیک ہے تو تھوڑا ہی بات بس. یا اللہ السلام علیکم. یا اللہ خیر کریں یا اللہ کرم. اپنا سوچ آف کرو. سوچ بند ہونا پیچھے اسپیکر آن کرو. جی جی کوئی نہیں ہے. کار شاہ اون بولے تھوڑا والی بتائیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا نعت سید انبیاء خیر الورا مولا کل ختم رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا محدود درود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر مطہر پر اللہ رب العزت سے دعا ہے حق کہنے حق سننے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی ببرکت ساعتیں عطا فرمائی، اور ان ساعتوں میں ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنا خشوع و خضوع بھی عطا فرمائے اور اپنی خاص توجہ ہمیں عطا فرمائے اور اپنا قرب خاص عطا فرمائے اور خلوص نیت کے ساتھ ہمیں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی محفلوں کو مجھ پر درود شریف پڑھ کے راستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے فائدہ مند ہو. دوسری حدیث ہے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھ لیتا ہے اللہ اپنی جنت کے اپنی رحمت کے 10 دروازے کھول دیتا ہے، 10 نیکیاں اس کے عمل نامے میں لکھ دی جاتی ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ درود شریف کے حوالے سے ایک روایت ہے، حضرت شیخ محمد سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ آپ وضو کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو وہاں پر جس جگہ آپ نے وضو کرنا چاہا وہاں پر ایک کنواں موجود تھا، لیکن کنویں میں جو پانی تھا وہ پانی بہت نیچے جا چکا تھا۔ اب کوئی ڈول رسی اس وقت میسر نہیں تھی کہ وہ ڈول کے ذریعے رسی کے ذریعے پانی کو کھینچ سکے۔ آپ نے دیکھا کہ ارد گرد کوئی ایسا مکان کوئی گھر جس سے مدد لی جا سکے۔ اچانک آپ نے دیکھا کہ ایک ساتھ ہی ایک گھر ہے، اس کی چھت پہ ایک چھوٹی سی بچی 6-7 سال کی، وہ یہ سارا ماجرا دیکھ رہی ہے اور کہتی ہے آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا نام سلیمان جزولی ہے اور میں وضو کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وضو کر کے نماز کی تیاری کر رہا تھا، پانی کنویں سے نہیں مل رہا۔ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر اس لڑکی نے حیران ہو کے کہا آپ اتنے پائے کہ ادھر ولی اللہ ہیں، درویش ہیں، تو آپ پانی نہیں لے سکتے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اتنا کہا اور اس لڑکی نے اس کنویں میں تھوک دیا۔ اس کے تھوکنے کی دیر تھی کہ پانی سارا اوپر آیا اور کنویں سے باہر نکلنے لگا، چھلکے لگانے لگا۔ حضرت سلیمان جزولی نے فرمایا تمہیں اس رب کی قسم ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، تمہیں بتانا پڑے گا کہ تمہارے تھوک میں یہ اثر کیسے پیدا ہوا کہ کنویں کا پانی خود بخود اوپر چڑھ گیا ہے۔ اس لڑکی نے اس بچی نے جواب دیا سلیمان بن محمد بن سلیمان جزولی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر اتنا کرم کیا ہے کہ میں اس کے پاک محبوب پر پاک درود پڑھتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس درود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے تھوک میں اتنی تاثیر رکھ دی ہے کہ یہ پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے۔ کتاب کا نام ہے سعادت الدارین، اس میں یہ بات موجود ہے درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ درود پاک کی اتنے فضائل ہیں، اگر وہ بیان کریں تو وقت چلا جائے گا۔ ہر آدمی کو جو افراتفری کے عالم ہے قرآن شریف کی تلاوت بھی کرے اور درود شریف کا نذرانہ بھی بارگاہ رسالت میں پیش کرے، کیونکہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر نماز سے درود نکال لیے جائے تو نماز ہی مکمل نہیں۔ درود پڑھنا علماء حق نے فقہا نے لکھا کہ یہ واجب ہے۔ نماز میں جب درود پڑھا جاتا ہے نا، تحیات میں بیٹھ کے جب بندہ رب کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، تحیات اور طیبات بیان کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ تمام تحیات تمام طیبات تیرے لیے، یہ ساری چیزیں رب کائنات تیرے لیے، پر اب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے ہمارے رب تو درود و سلام بھیج آل محمد پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ تو برکتیں عطا فرما حضرت ابراہیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رب نے اپنی خاص الخاص عبادت، فرض الفرض عبادت، یعنی فرائض میں جو عبادت میں سب سے افضل عبادت نماز ہے، اس میں بھی رب نے درود شریف رکھا ہے، یعنی دنیا والوں کو بتایا کہ میں رب ہو کر اپنی عبادت میں بھی اپنے محبوب کو جدا نہیں کرتا، پاس ہی رکھتا ہوں، ساتھ رکھتا ہوں۔ تو بہرحال آج میں نے چند باتیں آپ کو جس موضوع پر بتانی ہیں وہ یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے حوالے سے کہ اللہ والوں کی دعاؤں کی وجہ سے کیا رب تعالیٰ کی ذات تقدیر بدل دیتی ہے یا وہی ہوتا ہے جو رب نے کیا دیا۔ تقدیر دو قسم کی ہے، ایک وہ تقدیر ہے جو بندے کی قسمت میں ہو کر رہنا ہے وہ بدل نہیں سکتا، ایک وہ تقدیر ہے جو ہو کر تو رہے گی لیکن اگر کسی مستجاب الدعوات یعنی جس کی دعا قبول ہوتی ہے اس بندے کی دعا لگ جائے تو وہ تقدیر بدل بھی جاتی ہے۔
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو تقدیر ہے یہ بدل جاتی ہے. تھوڑی بہتر ہوئی. تو تقدیریں بدل جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی دعاؤں کی وجہ سے. صاحب بہجت الاسرار نے لکھا ہے کہ غوث پاک علیہ رحمہ کے دور میں ایک تاجر تھا جس کا نام تھا ابو مظفر. ابو مظفر نامی تاجر. وہ اپنا مال جیلان سے ملک شام لے جا کر تجارت کیا کرتا تھا. وہ ایک روز ایک ولی اللہ حضرت حماد شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر کہتا ہے اے شیخ حماد میں آپ سے یہ دعا کروانے کے لیے آیا ہوں کہ میں ملک شام تجارت کے لیے جا رہا ہوں. مال میں نفع کی دعا کیجیے اور میری خیریت کی دعا فرمائیے. معلوم ہوا کسی اللہ والے سے دعا کروانا جائز ہے. فرمایا کہ میری خیریت کی دعا کیجیے اور میرا جو مال تجارت ہے اس میں مجھے نفع ہو جائے. حضرت حماد رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ آخر ولی کامل تھے. غوث پاک کے دور میں ہوئے. انہوں نے حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ نے نظر دوڑائی. ولی تو آخر ولی ہوتا ہے, صاحب نظر ہوتا ہے. آپ نے لوح محفوظ پہ دیکھا کہ اس کا جاننا ٹھیک ہے یا نہیں, تجارت کرنا ٹھیک ہے نہیں. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا اے ابو مظفر تم تجارت نہ کرنے جاؤ, تمہارے لیے نقصان ہے. اس لیے کہ چور ڈاکو تمہارا مال بھی لوٹ لیں گے اور تمہیں بھی قتل کر ڈالیں گے. تمہارا مال بھی لوٹا جائے گا, تمہیں قتل بھی کر دیا جائے گا. اللہ کی اطاعت سے انہوں نے یہ اس کو پہلے بتا دیا. اب وہ بڑا پریشان اور غم زدہ ہو کر وہاں سے چلا. راستے میں جب پہنچا تو حضرت غوث پاک سے ملاقات ہوئی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس کی ملاقات ہوئی نا تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے ابو مظفر کدھر سے آ رہے ہو, کدھر کی طرف جا رہے ہو؟ اس نے کہا حضور میں اس طرح اپنے شیخ کے پاس گیا, شیخ حماد نے فرمایا ہے کہ آپ تجارت کے لیے نہ جائیں ورنہ آپ کو بھی قتل کر دیا جائے گا, مال بھی لوٹا جائے گا. حضور اس لیے پریشان ہوں کہ بڑا نقصان ہو جائے گا اگر میں نہ گیا. تو اب اجازت بھی نہیں ملی. غوث پاک نے فرمایا آپ گھبرائیے نہیں, اے ابو مظفر مال بھی لے جا اور تو بھی ٹھیک ٹھاک سلامت واپس آ جائے گا. غوث پاک نے فرمایا کہ فکر نہ کر, مال بھی لے جاؤ اور تو بھی ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سے واپس آ جائے گا. حضرت ابو مظفر رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مال تجارت لے کر ملک شام پہنچا. جب میں ملک شام پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ میں نے جس جگہ جا کے تجارت کی مجھے نفع بھی پہلے سے زیادہ ہو اور جان کا بھی کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا تھا. کوئی اس قسم کی چیز مجھے نظر نہیں آئی. ابو مظفر کہتے ہیں ملک شام میں ایک ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا, سویا. رات خواب میں نے دیکھی. خواب میں دیکھا کہ چند ڈاکو آئے ہیں جنہوں نے میرا مال لوٹ لیا ہے اور مجھے قتل بھی کر دیا ہے. میں گھبرا کے اٹھا, میرے بدن پہ پسینہ ہی پسینہ تھا اور میں پسینے سے شرابور تھا, لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس بات پر شکر کر رہا تھا کہ یا اللہ یہ خواب تھی جو ٹل گئی, گویا حقیقت نہیں تھی. جب وہ ملک شام سے تجارت کر کے وہ مظفر واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں یہ بات سب سے پہلے غوث پاک کو بتاؤں گا. تو راستے میں شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ مل گئے جنہوں نے فرمایا تھا تجارت کرنے کے لیے نہ جا. انہوں نے فرمایا کہ کیا بات ہے, کدھر سے آئے ہو, کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضور میں ملک شام گیا تھا, آپ نے فرمایا تھا نقصان ہوگا, ڈاکو پڑیں گے, مال لوٹ کے لے جائیں گے اور مجھے قتل کیا جائے گا, پر میں واپس آ گیا ہوں. آپ نے فرمایا جاؤ یہ واقعہ سارا پہلے غوث پاک کو سنا کے.
کیونکہ غوث پاک نے تمہاری خیریت کے لیے 17 مرتبہ دعا کی، یا اللہ اس کی تقدیر میں جو نقصان ہونا لکھا ہے، مجھ غوث کی دعا سے اللہ اس کی تقدیر بدل۔ سبحان اللہ۔ اللہ والوں کی نگاہ سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، شیخ مظفر نے آ کے عرض کی، حضور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی دعا کی وجہ سے مجھے اللہ نے نفع بھی پہلے سے زیادہ عطا فرمایا ہے اور مجھے قتل ہونے سے بھی بچا لیا ہے، میری جان بھی بچ گئی ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے ابو مظفر، ہم نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی، جو تم نے خواب دیکھا تھا وہ حقیقت تھی، ہم نے اس حقیقت کو اپنی دعا کی وجہ سے خواب میں بدل دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ والوں کی دعاؤں میں دیکھ لیں کتنا اثر ہوتا ہے۔ میرے دوستو، یہ تو کچھ بھی نہیں، اللہ والے اپنی دعاؤں سے بندوں کی تقدیریں بدلتے چلے آئے تھے۔ دعائے غوثیہ کی برکات یہ ہے کہ شیخ ابو مظفر بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس 2 کھجور کے درخت تھے اور وہ سوکھ چکے تھے، خشک ہو چکے تھے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب اس کے تنے کاٹ کے اس کو جلا دوں، اس کی لکڑیاں بنا دوں، کہ ایک روز اتفاق سے میری قسمت کا ستارہ چمکا، میرے گھر میں غوث پاک تشریف لے آئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے اور آ کر آپ نے فرمایا، اے ابو اسماعیل بن، تجھے پتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو پھل عطا فرمایا۔ آپ نے ایک درخت کے نیچے وضو فرمایا تو وہ درخت خشک تھا اور سرسبز ہو گیا، اس کے ساتھ کھجوریں بھی لا گئی۔ دوسرے درخت کے پاس 2 نفل ادا فرمائے، 2 رکعتیں ادا فرمائی، وہ بھی خشک تھا، وہ بھی سرسبز ہو گیا۔ اور پھر نماز سے فارغ ہو کے غوث پاک نے دعا فرمائی، یا اللہ محمد بن اسماعیل کو اتنا نفع عطا فرما کہ جب یہ تجارت کرنے جائے تو یا اللہ اس کے جیب درموں سے بند اور اس کے زمین میں بڑھتی عطا فرما، بڑھوتی عطا فرما، اضافہ فرما، اس کی زمینیں زیادہ ہو جائیں۔ اور فرمایا کہ اس کو اللہ اپنی برکتوں سے مالا مال فرما۔ حضرت شیخ مظفر بن اسماعیل فرماتے ہیں کہ غوث پاک وہاں سے دعا کر کے اٹھے، وہ جو کھجور کے درخت تھے خشک تھے، ان کو میں جلانا چاہتا تھا، ان سے پکی ہوئی کھجوریں نکلی تھی۔ اور فرمایا کہ میرے پاس 100 درم تھے، میں 1 درم خرچ کرتا تو جب اپنی جیب میں گنتا تو 100 کے 100 پورے ہوتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ غوث پاک کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ میرے پاس گندم کے 100 بوریاں تھی، میں نے 50 بوریاں صدقہ کر دی، 50 اپنے گھر میں بھی استعمال کرتا رہا، کھاتا پیتا رہا۔ مہینہ گزر گیا، میں نے سوچا کہ اب بوریاں کم ہوگی ہوں گی، گنتی کی تو 100 کی 100 پھر پوری، 100 کی 100 پھر پوری تھی۔ حضرت شیخ مظفر بن اسماعیل فرماتے ہیں، صاحب بہجت الاسرار کتاب کا نام ہے، انہوں نے فرمایا کہ غوث پاک کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ میری تھوڑی سی زمین تھی، اللہ نے مجھے اس زمین میں برکت عطا فرمائی، جب ناپتا تھا تو زمین پہلے سے زیادہ محفوظ تھا۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے مجھے اتنے مویشی عطا فرمائے کہ ان کی گنتی کرنا مشکل ہو گئی۔ یہ کس کی دعا ہے؟ اللہ کے ولی کی دعا ہے۔ دعا تو ہر بندہ کر لیتا ہے، دعا تو امام صاحب بھی کر لیتے ہیں، دعا امام بندہ نماز پڑھ کے بھی کرتا ہے، لیکن جب دعاؤں کی قبولیت میں یہ نہیں کہتا کہ قبول نہیں ہوتی، دیر ہو جاتی ہے، بندے کے اندر ایک مفتی جاگتا ہے، وہ کہتا ہے یار دعا ہی نہیں قبول ہو رہی، چلو کسی درویش کے پاس چلتے ہیں، کسی اللہ والے کے پاس چلتے ہیں، کسی بزرگ کے پاس چلتے ہیں، کسی صوفی کے پاس چلتے ہیں، کسی مولانا صاحب کے پاس چلتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، بھئی بارش نہ ہو رہی ہو تو آپ کے علامہ صاحب، مولانا صاحب، امام صاحب دعا فرمائیں۔ کیا آپ خود دعا نہیں کر سکتے؟ کیا رب آپ کی نہیں سنتا؟ وہ سمیع علیم نہیں ہے؟ کیا وہ سمیع و بصیر نہیں ہے؟ اب یقیناً سمیع علیم ہے، سمیع و بصیر ہے، سب کی سنتا ہے،
انسان کو اس نے سننے اور دیکھنے کی قوت کا مالک بنایا ہے. یہ قرآن کہتا ہے کہ انسان کو اس نے دیکھنے والا بھی بنایا، سننے والا بھی بنایا. سورہ دہر ہے، 29واں پارہ ہے، پہلی آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. قرآن سنے سبحان اللہ تو کہتے ہیں یہ بات بڑی کٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ملے جلے پیشاب سے، اور پھر فرمایا اس کو ہم نے سماعت بھی عطا فرمائی، بصارت بھی عطا فرمائی، اسے سننے کی طاقت بھی عطا فرمائی، دیکھنے کی طاقت بھی عطا فرمائی. یا اللہ یہ ساری نعمتیں کیوں عطا فرمائی؟ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. او بندے تو مجھ سے مانگتا جا میں تجھے عطا کرتا رہا. مانگتا بندہ ہی ہے، دیتا رب بھی ہے، پر بندہ دوسرے کے پاس کیوں جاتا ہے؟ سوال تو یہ ہے. تقریر کا موضوع تو یہ ہے کہ بندہ خود کیوں نہیں مانگ رہا؟ دینا تو رب نے ہے. بھئی نماز ہم پڑھتے ہیں، کیا ہماری نماز کوئی دوسرا بندہ آ کے پڑھ جاتا ہے؟ نہیں. روزہ ہم رکھتے ہیں، کیا ہمارا روزہ کوئی دوسرا بندہ آ کے رکھ جاتا ہے؟ نہیں. روٹی ہم کھاتے ہیں، کیا کوئی روٹی خود بخود اندر چلی جاتی ہے؟ نہیں. تو سارے معاملے ان کی ایک پروسیس کے ساتھ یہ چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طریقے کے ساتھ رکھا ہوا ہے، ایک طریقے کار سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے میں نے دنیا میں کچھ خاص لوگ بھی رکھے جن کی سفارش سے، جن کی دعاؤں میں رب فرماتا ہے میں نے اثر رکھا ہے. مانگتے وہ بھی مجھ سے ہیں، مانگتے تم بھی مجھ سے ہو، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ مانگتے ہیں میں ان کو عطا کرتا ہوں، تم مانگتے ہو تمہاری سن لیتا ہوں. سنتا وہ سب کی ہے، دیتا وہ کسی کسی کو ہے، قبول کسی کسی کی کرتا ہے. اس لیے رب فرماتا ہے کہ جب تمہیں مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، تو تم کسی درویش کے دروازے پہ آ جاؤ، میں تمہاری پریشانی دور کر دوں. رب دینا رب نہیں دینی ہوتی ہے، پریشانی رب نہیں دور کرنی ہوتی ہے. وہ سے پاک علیہ رحمت مغرب کی نماز کا وقت قریب تھا. ایک مرید حاضر ہوا. صاحب بہجت الاسرار نے لکھا ہے کہ مرید آ کے کہتا ہے حضور آج صبح جو روزہ ہوگا سحری کر کے افطاری کا جو بندوبست ہوگا وہ میری طرف سے ہوگا. کل کی افطاری آپ نے میرے گھر میں کرنی، آپ نے اس کی دعوت قبول کر لی. وہ بندہ اٹھ کے چلا گیا. دوسرا بندہ آیا، اس نے بھی آگے سلام کیا، دعا کروائی اور عرض کیا حضور کل جو روزہ آ رہا ہے افطاری وہ آپ نے میرے پاس کرنی، آپ نے اس کی دعوت بھی قبول کر لی. تیسرا آیا، چوتھا آیا، سب کی دعوت ایک ہی دن میں قبول کر دی. صبح ہوئی، وہ دن گزر گیا روزے والا. اگلے دن ایک بندہ کہتا ہے میری بڑی قسمت ہے کہ یہ رات شیخ عبد القادر جیلانی نے افطاری میرے گھر میں کی. دوسرا کہتا ہے میرے گھر میں کی. تیسرا کہتا ہے حتیٰ کہ جھگڑا پڑ گیا اتنی دیر میں شیخ عبد القادر جیلانی تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا جھگڑو نہیں، رات میں سب کے گھر میں موجود ہو. 70 بندوں نے دعویٰ کیا کہ غوث پاک ہمارے گھر میں تھے، ہمارے گھر میں تھے. آپ نے فرمایا جھگڑو نہیں، میں رات سب کے گھر میں موجود ہوں. اب سوچنے کی بات ہے شیخ عبد القادر جیلانی ایک ہیں اور ایک ہی وقت میں 70 بندوں کے گھر میں کیسے موجود ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، مفسرین نے یہاں پہ اس کی دلیل دی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب معراج کی رات سرکار کو ملے تو میرے آقا نے فرمایا فَإِذَا مَرَرْتُ بِقَبْرِ مُوسَىٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي بِقَبْرِهِ. فرمایا کہ میں موسیٰ کی قبر سے گزرا، موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے. اب وہ ایک رات معراج کی ہے. میرے آقا نے فرمایا وہی موسیٰ مجھے چوتھے آسمان پہ ملے. اب وہی موسیٰ مجھے لامقام میں بھی ملے. فرمایا وہی موسیٰ مجھے مسجد اقصیٰ میں بھی ملے. اب موسیٰ ایک ہے، 4 5 جگہ پہ حاضر ہیں. معلوم ہوا اللہ اپنے بندوں کو اتنے جسم عطا فرماتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں کہیں بھی جا سکتے ہیں. اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ 70 بندوں پریشان نہ ہو، میں ایک ہی وقت میں سب کے گھر میں. ان بزرگوں کے بارے میں
علماء لکھتے ہیں کہ ان سے دعا کروائی جائے، ان کی دعا میں اثر موجود ہوتا ہے۔ ایک آدمی غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، صاحب بہجت الاسرار اور قلائد الجواہر کتاب کا نام، اس نے بھی اس کو لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، کہتا ہے حضور میرے مال مویشی مر رہی ہیں، دعا فرمائیں، قحط سالی ہے، اللہ بارش عطا فرمائے۔ غوث پاک نے یہ تو نہیں فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھ دعا کر، لیکن آپ کو پتہ تھا بندہ بڑی دور سے آیا، آس لے کے آیا، امید لے کے آیا، آپ نے انکار نہیں فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ آپ نے نماز پڑھی۔ نماز کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ اور کس نے پڑھی؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے نماز پڑھی، اس کو بھی نماز پڑھوائی۔ اللہ والے جو نماز کا درس دیتے ہیں اس کو بھی نماز پڑھوائی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا فرمایا آپ مل کے دعا کرتے ہیں، میں دعا کروں گا تو آمین کہتا جا، رب کا کرم ہوتا چلا جائے گا۔ اسے پاک نے دعا فرمائی، یا اللہ اپنی رحمت عطا فرما، رحمت والی بارش عطا فرما۔ اسے پاک کے الفاظ نکلنے کی دیر تھی، گھٹائیں بن کے آگے، بادل چھا گئے، بارش شروع ہو گئی۔ وہ بندہ اس مدرسے سے مسجد سے نکلا تو کہتا ہے کہ پانی ہی پانی نظر آتا تھا چاروں طرف۔ واپس آیا آگے کہتا ہے حضور دعا تو میں بھی کر رہا تھا، میں بھی رب کا بندہ ہوں، پر آپ سے جب دعا کروائی ہے تو فوراً بارش آ گئی ہے، اور میں زبان بھی تو عبد القادر جیسی لے کے آیا، زبان بھی تو شیخ عبد القادر جیسی پیدا کرنا نہیں۔ ایک قاری قرآن پڑھے، ایک عام آدمی قرآن پڑھے، فرق تو ہوگا نا، تلفظ میں فرق نظر آ جائے گا، ادائیگی میں فرق نظر آ جائے گا، قرات میں فرق نظر آ جائے گا۔ جب امام امامت کروا رہا ہوتا ہے تو وہ تلاوت کرتا ہے تو اس کی تلاوت میں اور آپ کی تلاوت میں فرق تو ہوتا ہے نا۔ معلوم ہو اس نے محنت کی ہے، اس نے مدرسے میں سبق حاصل کیا، کسی استاد کے پاس سیکھا ہے۔ آپ غیر سیکھے کہ میں بھی عالم بن گیا ہوں، میں بھی دعا کا حقدار ہوں، میں دعا کروں فوراً قبول ہو جائے۔ میرے دوستو دعا رب نے قبول کرنی ہوتی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، میرے راستے میں وسیلے کو تلاش کرو۔ جب تمہیں دنیا میں کوئی تمہاری دعا قبول نہ ہوتی ہو، فرمایا کسی درویش کے پاس آ جاؤ، کسی اللہ والے کے پاس آ جاؤ، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں میں اثر رکھتا ہے۔ تو یہ دعا کروانا، اللہ والوں سے دعا کروانا، یہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے، اس سے شریعت منع نہیں کرتی۔ ماں باپ سے بھی ہم دعا کرواتے ہیں، ماں سے کہتے ہیں ماں جی دعا کیجیے، فلاں پریشانی ہے، نوکری مل جائے، یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ ماں کیوں نہیں کہتی پترا خود دعا کر، جب نماز پڑھ رب رب کر، سجدے میں سر رکھ۔ نہ ماں کی ممتا کہتی ہے بیٹا فکر نہ کر، میں جب نماز پڑھوں گی رب کے آگے ہاتھ اٹھا کے دعا کروں گی، کیونکہ ماں کو بھی یقین ہے کہ قبول اس رب نے کرنا ہے، لیکن بیٹا جو امید لے کر آیا ہے اس کی امید پر بھی تو پوری ہو جائے۔ تو دعا رب نے قبول کرنی ہے، لیکن اللہ والوں کے وسیلے سے قبول کرنی ہے۔ جب پریشانی آ جائے، مشکل آ جائے، دعائیں کریں، گر گڑائیں، لیکن جب سمجھیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، فی الفور قبول نہیں ہو رہی، تو رب تعالیٰ کا کوئی نیک بندہ تلاش کرے، اس نیک بندے سے جا کے ہاتھ جوڑ کے عاجزی کے ساتھ، دل صاف رکھ کے، عقیدہ درست رکھ کے، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ ولی اللہ کی بارگاہ میں بڑے ادب سے بیٹھنا ہے، کیونکہ رب کہتا ہے ولیوں کی شان میں گستاخی نہ کر، کیونکہ یہ کسی اور کے نہیں میرے ولی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے یار ہیں۔ جب ان کی بارگاہ میں جا تو اپنے دل کی کیفیت کو بدل کے جا، عقیدہ درست رکھ کے جا، اپنا دل کا برتن صاف کر کے جا، پھر تیری دعائیں بھی قبول ہوگی، تیری التجائیں بھی قبول ہوگی۔ پھر یہ تیرے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ بالفور قبول کرے گا۔ عقیدہ درست ہونا چاہیے، پختہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ یہ بابے کچھ نہیں کر سکتے، میں خود ہی سجدہ کرتا ہوں رب کو منا لوں گا۔ رب کہتا ہے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خوبی اور یاد فرمائے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔